جنگل میں منگل۔ زارا اور ساجد دونوں بھائی بہن گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے اپنی نانی کے گھر گئے۔ ان کی نانی کے گاؤں کے قریب ہی ایک جنگل تھا۔ دونوں جب رات کو سو رہے تھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ باہر کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ دونوں باہر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت پر الو بیٹھا تھا۔ باراسنگا اور لومڑی باتیں کر رہے تھے اور مختلف جانور ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ سارے جانور ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ لومڑی نے دونوں کو دیکھ کر پوچھا، کون ہو تم لوگ؟ ہم نے تو تم کو یہاں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ہم یہاں اپنی نانی کے پاس گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے آئے ہیں، زارا نے کہا۔ الو نے کہا، اچھا، وہ بوڑھی خاتون تمہاری نانی ہیں؟ وہ بہت اچھی ہیں، دن کے وقت پرندوں کو پانی اور دانہ دیتی ہیں۔ جی، انہیں جانوروں سے بہت پیار ہے، خاص طور پر پرندوں سے۔ باراسنگا نے پوچھا، تم لوگوں کو گاؤں زیادہ اچھا لگتا ہے یا شہر؟ ساجد بولا، شہر میں بہت گرمی ہوتی ہے، تازہ ہوا سے لوگ محروم ہیں، بارشوں کے بعد نالے بھر جاتے ہیں اور کئی لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یہاں گاؤں میں تازی اور ٹھنڈی ہوا بھی ہے اور بارشوں میں خوبصورتی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ باراسنگا بولا، تو جب شہر میں اتنے مسائل ہیں تو تم لوگ شہر کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ ہمارے والد کی نوکری شہر میں ہے نا۔ وہ بولا، اچھا، تو تم لوگ چھٹیوں میں تازہ ہوا کے مزے لینے آتے ہو۔ دیر تک جانوروں کے ساتھ باتیں کر کے دونوں نے جانوروں کو الوداع کہا۔ لومڑی نے کہا، تم دوبارہ ملنے آؤ گے نا؟ ہاں، ہم ضرور آئیں گے، دونوں نے ایک ساتھ کہا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اب ایک اتحاد نہ ہونے کا نقصان۔ تحریر بائے روبینہ ناز۔ یہ بہت پرانی کہانی ہے۔ کسی جنگل میں 4 گائیں رہا کرتی تھی جو ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتی تھی، ساتھ ساتھ چرنے جاتی تھیں، ساتھ ساتھ کھاتی تھیں، ساتھ ساتھ پیتی تھیں اور خطرے میں ہر ایک کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ اگر کبھی کسی کو کسی مشکل میں دیکھتی تو خود اس کی مدد کے لیے آگے آ جاتی۔ ان 4 گایوں کا آپس کے اتحاد کا یہ حال تھا کہ کبھی شیروں اور چیتوں کو بھی ان پر حملہ کرنے یا انہیں ہڑپ کرنے کی جرات نہ ہوتی تھی، مگر پھر بھی سبھی شیر اور چیتے ان 4 پر نظریں رکھا کرتے تھے اور اس تلاش میں رہتے تھے کہ جیسے ہی موقع ملے وہ ان پر حملہ کر کے انہیں کھا جائیں۔ لیکن ان میں ایک شیر نے خاص طور سے ان کی نگرانی شروع کر دی اور انہیں اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا تھا۔ اس کے باوجود اسے کبھی ایسا بہترین موقع نہیں ملا جو وہ اپنی خواہش کو پورا کر پاتا اور اس کے نتیجے میں ان گایوں کو اپنا شکار بنا لیتا۔ ایک روز نہ جانے کیا ہوا کہ ان 4 گایوں کی بدقسمتی تھی کہ ان میں آپس میں جھگڑا ہو گیا اور وہ 4 ایک دوسرے سے جدا ہو کر الگ الگ اپنی مرضی کی چراگاہوں میں گھاس چرنے چلی گئیں۔ جیسے ہی یہ بات شیر اور چیتے کے علم میں آئی وہ خوشی سے کھل اٹھے۔ چنانچہ انہوں نے ان گایوں کی اس غلطی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں شکار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کافی سوچ بچار کے بعد شیر اور چیتے نے ان پر حملہ کرنے کا موقع تلاش کر ہی لیا۔ انہوں نے پہلے سے خود کو جنگل میں جھاڑیوں کے پیچھے چھپا لیا اور اکیلی گائے کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی ان 4 میں سے ایک گائے تنہا ان کے قریب جھاڑیوں کے پاس آئی تو ان دونوں نے ایک ساتھ اس پر حملہ کر دیا اور لمحوں میں اپنے کھانے کا انتظام کر لیا۔
इस तरह एक एक करके चारों गायें इस शेर और चीते का निशाना बन गईं। तो दोस्तों, इस कहानी का सबक ये है कि इत्तेहाद में सलामती है। जो लोग अलग अलग रहते हैं और मिलकर नहीं रहते, वो बहुत जल्द दुश्मन का शिकार बन जाते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की कहानी जादुई आईना। नाइला तीसरी जमात की एक प्यारी सी बच्ची थी। वो पढ़ाई के अलावा बाअखलाक भी थी। जादुई कहानियां पढ़ना उसे बहुत पसंद था। एक दिन नाइला एक जादूगर की कहानी पढ़ रही थी जिसके पास जादुई आईना था। इसके जरिए दुनिया में हर जगह देखा जा सकता था। नाइला ने सोचा, काश इसके पास भी ये जादुई आईना होता जो इसके हर काम कर देता। नाइला के अब्बू इसकी पसंद को जानते थे, चुनाचा वो इसके लिए एक पतला चपटा सा काले रंग का आईना ले आए। आईना इतना छोटा था कि इसकी फ्रॉक की जेब में भी आ जाता था। नाइला बहुत खुश हुई। इसने आईने को एक छोटे से गिलाफ में रख दिया जो इसके साथ ही था। नाइला किसी काम में मसरूफ थी कि अचानक अब्बू कमरे में दाखिल हुए और नाइला से जादुई आईना मांगा। नाइला ने वो आईना उन्हें दिया तो उन्होंने कहा, ये टच मोबाइल कहलाता है। ये किसी जादू के आईने जैसा ही है। ये सुनकर नाइला हैरान रह गई। अब्बू ने नाइला को मोबाइल इस्तेमाल करने का तरीका समझाया। उन्होंने ये भी बताया कि इसे जरा सा छूने से हम दुनिया के कोने कोने तक पहुंच सकते हैं और जो भी सवाल लिखकर पूछो उसका जवाब फौरन मिल जाएगा। इसमें मौजूद यूट्यूब में हम मुख्तलिफ इक़साम के कार्टून और फिल्में वगैरह भी देख सकते हैं। नाइला अपनी इस बड़ी ख्वाहिश पूरी होने पर बहुत खुश हुई। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की कहानी आप सबको बेहद पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी कहानी के कैरेक्टर्स का नाम आपके नाम पे रखें, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में अपना नाम टाइप करके शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप एक नई कहानी के साथ।